السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 24 اور آج ہم سورہ شورى کا تعارف کروائیں گے، یعنی کہ اس کا نام آیت نمبر 38 میں شورى کا لفظ ہے، یہی اس صورت کا نام ہے۔ اس صورت میں 5 رکوع، 53 آیتیں، 860 کلمات اور 3588 حروف ہیں۔ زمانہ نزول سورہ مومن سے الحقاف تک یہ 7 صورتیں ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہوا۔ ان سب کا زمانہ نزول قریب قریب ہے۔ مضامین کی یکسانیت اس کی تائید کرتی ہے۔ اس کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب کہ کفار کا عناد اور مخالفت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اہل مکہ سراپائے حیرت اور تعجب بن کر رہ گئے۔ انسان جس کا دامن ہر طرح کی علائشوں سے آلودہ ہے، ان میں سے کسی کو منصب نبوت پر فائز کر دیا گیا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی اس حرکت کا ازالہ یہ کہہ کر دیا کہ نوع انسانی میں ظاہر ہونے والے اگر یہ پہلے نبی ہوتے تو تم اظہار تعجب میں حق بجانب تھے، لیکن یہ سلسلہ نبوت تو آدم علیہ السلام سے شروع ہے۔ ان میں سے کسی نبی کی نبوت پر تمہیں اعتراض نہیں، اعتراض ہے تو اسی نبی پر حق پر جو تمہاری ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل پر پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا انکار، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار اور بے شمار معبودوں کی پوجا پاٹ کا جو گھناؤنا کاروبار تم نے شروع کر رکھا ہے، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آسمان پھٹ جاتا، نظام عالم درہم برہم ہو جاتا اور تمہارا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں فوراً ہلاک نہیں کر دیتا بلکہ مہلت دیتا ہے تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کی طرح سارے انسان بھی ذکر و فکر، عبادت و طاعت میں سرگرم رہتے، کوئی بھی سرے منہ انحراف نہ کرتا، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ انسان کو اختیار اور ارادہ کی نعمت سے نوازا جائے تاکہ ان بلندیوں کی طرف جانے والا راستہ اس کے لیے ہموار ہو جائے جہاں کسی اور مخلوق کی رسائی نہیں۔ جو لوگ اپنی مرضی سے عقیدہ اور عمل کی گمراہی اختیار کرتے ہیں، ان کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھا دیا گیا کہ جس طرح وہ تمہارا خالق اور مالک ہے، اسی طرح اس کو یہ زیبا ہے کہ وہ تمہارے لیے ایک ایسا نظام حیات تجویز کرے جس کو اپنا کر تم دارین کی شہادتوں سے بہرور ہو سکو۔ جس طرح کسی غیر کو خالق نہیں مانا جا سکتا، اسی طرح اس کے بغیر اس کی مخلوق کے لیے کسی کو ضابطہ حیات مقرر کرنے کا بھی کوئی اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ تمام انبیاء ابتدا سے ایک ہی دین کی دعوت دیتے ہوئے آئے ہیں۔ انہوں نے انسانی معاشرے میں افتراق انتشار کی کبھی تخم ریزی نہیں کی، البتہ ان کے بعد آنے والے اہل غرض نے اپنی سرداری کا سکہ جمانے کے لیے باہمی تفرقہ بازی کا آغاز کیا۔ اس کی آیت نمبر 15 خصوصی توجہ کی مستحق ہے، جس میں 10 احکام دیے گئے ہیں۔ نبوت میرا کاروبار نہیں، اس کے ذریعے سے میں دولت کمانا نہیں چاہتا، میں اپنی اس دل سوزی کا تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ ہاں، میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ تم باہم شیر و شکر ہو جاؤ، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو تاکہ تمہاری یہ دنیاوی زندگی ہر قسم کی بے چینیوں اور تکالیف سے محفوظ ہو جائے اور تم یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت انجام دے سکو۔ پھر رزق کی تقسیم اور وہ اپنے حکیمانہ انداز سے کرتا ہے۔ اگر ہر ایک کو رزق فراواں مل جائے تو لوگ سرکش اور باغی ہو جائیں۔ اہل ایمان کی متعدد خوبیاں پہلے بیان کی گئی، ان میں سے ایک خوبی یہ بھی بیان کی گئی کہ وہ اپنے گھریلو، معاشی اور سیاسی تمام معاملات باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں۔ اسلامی ریاست کا یہ وہ اصول ہے جس پر اگر عمل کیا جائے تو اسلامی سوسائٹی میں امریت، مطلق المانی اور ڈکٹیٹرشپ کا کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ ان کی خوبیوں میں سے اس خوبی کو بطور خاص ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 39 میں ذکر کیا گیا کہ مسلمان بے غیرت اور بے حمیت نہیں ہوتا کہ مخالف اس سے جوتیاں مارتا رہے، اس پر ظلم و تشدد رکھے اور یہ سر جھکائے خاموشی سے اس تذلیل کو برداشت کرتا رہے، بلکہ وہ انتقام کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ جب تک بدلہ نہ لے اسے چین نہیں آتا۔ دشمن پر
قابو پا لینے کے بعد اس کو معاف کر دینا بھی مومن کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی جن مختلف طریقوں سے وحی پہنچاتا ہے ان کا ذکر بھی کر دیا گیا تاکہ انسان کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ تفسیر اور ترجمہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔